अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद। अल्लाह जल्ल शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 8वां पारा सूरह अल आराफ की आयत नंबर 84 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल आराफ आयत नंबर 84। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अमतरना अलैहिम मतरा फंजुर कैफ़ काना आक़िबतुल मुजरिमीन। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने लूत अलैहिस्सलाम को जो हुक्म दिया, उन्होंने कौम को सुनाया कि ये देखें वो बुराई तुम कर रहे हो जो उससे पहले किसी ने नहीं की। तुम इस बुराई को दुनिया में फैलाने वाले शैतान ने तुम्हें गुमराह किया, ये पहले लोग हो। और उनसे जब कोई जवाब नहीं था इसका, इस बुराई का, तो उन्होंने कहा कि लूत अलैहिस्सलाम को यहाँ से निकालें, ये हमारे अंदर रहने के काबिल नहीं है, ये बड़े अपने आप को पाकीज़ा साफ़ सुथरा समझते हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको और उनके घर वालों को सिवाय उनकी बीवी को उनसे नजात दी। उनकी बीवी पीछे रहने वाली थी। अब देखें पूरी कौम कितनी है लूत अलैहिस्सलाम की, एक लूत अलैहिस्सलाम ख़ुद और 2 उनकी बेटियां। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम नाकाम नहीं हुए, नाकाम उनकी कौम हुई। अज़ाब उनकी कौम को मिलेगा। लूत अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी हैं, कामयाब हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे। वही बात उस कौम के अज़ाब की हो रही है। व अमतरना अलैहिम, और बरसाया हमने ऊपर उनके, मतरा मी, पत्थरों का, उस कौम के ऊपर। आगे इसकी आएगी तफसील इंशाअल्लाह मज़ीद, ये आगे बार ज़िक्र आएगा, कई बार इसका ज़िक्र आएगा। ये पिछली कौमें जितनी भी तबाह हुई उनको एक एक अज़ाब है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम पानी में डूब गई, मर गए। हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद अहले आद थे, उनको हवा ने तबाह बर्बाद कर दिया। और सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी, उसको एक चिंगाड़ और ज़लज़ले ने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इस कौम को 3 अज़ाब दिया। वहाँ के हैं, इतनी बड़ी बुराई है, इतना नापसंदीदा, इतना कबीह फ़ेल है कि अल्लाह ने इनको 3 अज़ाब दिए। आगे हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी सही। सबसे पहले ज़मीन को ऊपर उठाया गया, ऊँचा ले जाके इनको उल्टा पटक के मारा गया ज़मीन के ऊपर। फिर उसके बाद इनके ऊपर ये पत्थरों की बारिश हुई, जिसमें कहते हैं गंधक थी जो आग लगा देती थी, धुआं करती थी। और तीसरा अज़ाब अल्लाह ने दिया कि इनको ज़मीन के अंदर कोई 4-5 किलोमीटर तक इनको धंसा दिया। ये आज भी जो बहर मुर्दार है वहाँ पे इस कौम के आसार अभी जदीद जो साइंस ने हमें तरक्की दी है उससे इसके आसार मिले हैं, और ये ज़मीन के अंदर इतने गहरे हैं। तो ये इतनी सख्त और इतनी नापसंदीदा और कभी बात है, अल्लाह ताला ने इनको इस पे 3 अज़ाब दिए। फंजुर कैफ़ा आक़िबतुल मुजरिमीन, ज़रा गौर तो कर, तवज्जो तो दे ए इंसान, ए कुरान पढ़ने वाले। जो भी मुजरम है, अल्लाह का नाफरमान है, उसका यही हाल होता है। ये उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि यहाँ इसकी दुनिया में मुकम्मल तबाही नहीं होनी, इसको आखिरत में जाकर सज़ा मिलनी। लेकिन अल्लाह का सज़ा का तरीका, या अल्लाह का जिस जुर्म की सज़ा अल्लाह ने बाकी कौमों को दी, वही सब के लिए है। व इला मदियन, और मदियन की तरफ, अहले मदियन की तरफ, ये उर्दन के करीब का इलाका था। अखाहुम शुएबा, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम जो उसी कौम में थे, उस कौम के भाई बहन थे, उनकी तरफ अल्लाह ने उनको भेजा। इनका भी बार बार अल्लाह ने जिक्र किया। 11 बात हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वकाला या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, वही सब की कि ए मेरी कौम, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह का गैर है ही कोई। अल्लाह का गैर बातिल है, अल्लाह की गैर उसकी मखलूक है, वो वादहु ला शरीक है। क़द जाअतकुम बय्यिनातुम मिर रब्बिकुम, बेशक यकीनन तुम्हारे पास आ चुकी हैं बय्यिनात, वाज़ेह दलीलें इल्म के साथ, जिनको तुम झुटला नहीं सकते हो। मिर रब्बिकुम, ये तुम्हारे रब की तरफ से है, ना नबी की तरफ से, ना किसी इंसान की तरफ से, ना किसी मखलूक की तरफ से। ये बहुत बड़ी इल्म की बातें और बहुत बड़ी अजीम बातें ये तुम्हारे रब की तरफ हैं। फ़औफ़ुल कैल वल मीज़ान, और पूरा पूरा करो, हर हाल में ज़रूर पूरा करो। कैल, कैल नापना, वल मीज़ान, और तोलना, तोल के चीज़ें दी जाती हैं और नाप के चीज़ें दी जाती हैं, पूरा पूरा दो। वला तबखसुन्नास अशियाअहुम, और ना तुम कमी बेशी करो उन चीज़ों में
جو تم گن کے بھی لوگوں کو دیتے ہو ان ساری چیزوں میں۔ تینوں چیزیں آ گئیں، یا انسان ناپ کے چیز لین دین کرتا ہے، یا تول کے کرتا ہے، یا گن کے کرتا ہے۔ تینوں چیزوں میں اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بالکل اشیاء میں کمی نہ کرو، پورا پورا تولو، بلکہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا ہے احسان والا بدلہ تو وہ کرو۔ ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور زمین میں فساد پھیلانے والے نہ بنو اس کے بعد کہ وہاں پہ اصلاح موجود ہے۔ زمین پہ فساد پھیلانا کیا ہے؟ غیر فطری طریقے، حقوق اللہ کی پامالی، اس میں کمی کرنا، اور حقوق العباد میں کمی کرنا، یہ زمین میں فساد ہے۔ اور حقوق اللہ پورے کرنا، حقوق العباد پورے کرنا، یہ زمین کے اندر اصلاح ہے۔ تو تفسدوا نہ بنو، تم اصلاحہ بنو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ زمین کے اندر اصلاح، نہ کہ اس کے اندر فساد۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ مومن کی نشانی ہی کیا ہے؟ کہ وہ زمین کے اندر بگاڑ نہیں کرتا، وہ دنیا میں کسی بھی ترقی کو نہیں روکتا، لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، کوئی خوف و ہراس نہیں پھیلاتا، بلکہ وہ اللہ کے دین کے کام کرتا ہے، اصلاح کی بات کرتا ہے، فطرت کے مطابق رہتا ہے، فطرت کے مطابق چلتا ہے جیسے اللہ نے کتاب و سنت میں بتایا، اور یہ لوگوں کو بتاتا ہے۔ اور یہ ایمان کی نشانی ہے، ان کنتم مومنین، ایمان کی نشانی ہے۔ یہ اس قوم کے اندر کمزوری تھی، اور کیا تھی؟ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اور نہ تم بیٹھا کرو بکل، ہر ایک راستے میں، صراطن راستے میں، تو ادونا، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، خوف کا سبب تم بنو۔ یعنی تو لکل صراطن، یعنی چھوٹی گلیاں ہوں، محلے کی گلیاں ہوں، یا بڑی بڑی سڑکیں اور شاہراہیں ہوں، ساری ہو، اس کے اندر ڈکیتیاں کرنا، چوری کرنا، ہراس پھیلانا، لوگوں کو پریشان کرنا، راستوں کو غیر محفوظ کر دینا، یہ اس قوم کی عادت ہے جس سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں۔ آج ہمیں بھی غور کرنا ہے کہ کیا ہماری وجہ سے، ہمارے گلیوں محلوں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے، کسی ایسی جگہوں پہ بازاروں میں کھڑے ہونے کی وجہ سے کہ ان لوگوں کو تکلیف یا پریشانی تو نہیں ہوتی۔ ولا تصدون عن سبیل اللہ، اور نہ ہی اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکو، لوگوں کو خود بھی روکو اور روکو کہ دین کی بات نہیں سننی، نہ سمجھنی ہے، کسی دین والے کی بات نہیں سننی اور نہ سمجھتی ہیں، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ عن سبیل اللہ، یہ دین تو اللہ کا راستہ ہے، کتاب اللہ کی ہے، قرآن اللہ کا ہے، اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت، قرآن اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ من آمن بہ وتبغونہ عوجا، اور کتاب اور وحی پہ جو کوئی بھی ایمان لایا اس کا راستہ نہ روکو، اس کو پریشان نہ کرو، وتبغونہ عوجا، اور نہ ہی دین کے اندر تم کوئی کمزوریاں تلاش کرو، کوئی شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں ڈالو، فضول بحث ان کے ساتھ کرو، یہ کام نہیں کرنا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، اللہ کو یاد کرو، اس اللہ کا شکر ادا کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، اور تمہیں اس نے بہت زیادہ کر دیا، کثیر کر دیا۔ تباہی کے بعد تھوڑے سے انسان رہ گئے تھے، اللہ نے نسل انسانی کو بڑھایا، یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ کے اس پہ شکر ادا کریں۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور پھر دیکھو مفسدوں کا پہلے کیا انجام ہوا۔ یہی ہے جو فساد پھیلانے والے ہیں، فطرت کے خلاف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ کیا، تو ان کے انجام سے سبق حاصل کرو۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اور اللہ نے قرآن میں لکھ دیا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، ایک جماعت ہے، اور ایک جماعت ہے، طائفتن، جماعت، گروہ کہتے ہیں، گروپ ہے، منکم، تم میں سے، آمنو، جو ایمان لاتا ہے، بالذی، اس چیز کے ساتھ، ارسلت بہ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، جس کے ساتھ نبی بھیجے گئے ہیں، یعنی کتاب اور وحی کا علم، وہ کچھ ایک گروہ ہے جو ایمان لاتا ہے، وطائفتن لم یؤمنو، اور ایک گروہ جو ہوتا ہے وہ ایمان لانے والا نہیں ہوتا۔ ایک گروہ کتاب سمجھنے والا، اور ایک کتاب سے بے پرواہی برتنے والا، اس کی کوئی پرواہ نہ کرنے والا، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دعوت دین پہ ہمیشہ لوگ دو حصوں میں تقسیم ہوتے رہیں گے، ایک ماننے والے جن کا دل اس کے اندر لگتا ہے، اس پہ عمل کرنے والے، اور ایک جو اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، خود ہی ان کے لیے سب کچھ بہت ہے، بڑے عقل مند ہیں، سب کچھ ہے، ایک گروہ وہ ہے۔ فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، بس جو دین کا کام کرنے والے ہیں وہ کسی بحث میں، کسی مباحثے میں، کسی چیز میں نہ پڑیں، یہ دو گروہ بننے ہی بننے ہیں، وہ صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، بس صبر کے ساتھ لوگوں کی باتیں سنیں،
کڑوی کسیلی باتیں سنیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل لوگوں نے کم زخمی کیا تھا؟ جسم بھی زخمی کیا تھا، چہرہ مبارک بھی زخمی کیا تھا، دندان مبارک بھی شہید کیے تھے، اور آپ کا دل بھی دکھایا تھا جتنا دکھا سکتے تھے. یہاں تک کہ ابو لہب کے بیٹوں نے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی تھی. ایک باپ کا، ایک ماں کا کتنا دل دکھتا ہے، اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن صبر کرنا ہے. آج بھی اگر کوئی دین والوں کو، قرآن پڑھانے والوں کی کوئی بات کرتے یا پڑھنے والوں کو کوئی مشکلات آتی ہیں، اس پہ صبر کرنا ہے. حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور ہونے ہی ہونا ہے. موت پہ، قیامت پہ، حشر پہ. یہ تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں اگر صبر کر لیا تو آخرت میں درجے ہی درجے ہیں. یہاں بے صبرے ہو گئے، بحث میں پڑ گئے، چھوڑ دیا کام کو، پھر اللہ سے معافی مانگنی پڑیں گی اس غلطی پہ. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ سے بہترین فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ سب سے بہترین فیصلہ کرے. جو وہ فیصلہ کرے گا وہ حق ہوگا، اور فیصلہ ہمیشہ ان کے حق میں آئے گا جو حق پر ہوں گے. الحمدللہ ہمارا 8واں پارہ آج مکمل ہو گیا. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ 9ویں پارے کی ابتدا کریں گے. جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.